جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا ہے وہی آپ کا اور میرا بھی خدا ہے۔ آج کا بھی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کا رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کی عبادات کافی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ جنہوں نے اب تک رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں رکھے یا کوئی عبادات نہیں کی تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی آپ کو جنت میں جگہ پانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے نجات کے لیے اب بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلوگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے سے واقعے کے ساتھ۔ ان کی زندگی کا واقعہ تو ہم بیان نہیں اپنی زندگی میں کر سکتے، لیکن جو واقعہ ہے اس میں سے ہم مختصر سا واقعہ بیان کریں گے اور ہم اس سے آپ کو اپنی زندگی کا سبق سکھائیں گے تاکہ آپ بھی ہماری طرح اپنی زندگی کو چینج کر سکیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر رمضان المبارک کے مہینے میں امید کی کرنوں سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے وہی آپ کا اور میرا بھی ہے۔ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا سبق لیں تو وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں ہی زندہ رکھا اور ان کی خوراک کا بھی وہیں پر بندوبست کیا۔ یہ سارا زندگی کا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری زندگی میں اثر انداز اسی طرح کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی میں ان سے سیکھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو، ان کے پانی کو، ان کی سانس کی بحالی کو وہیں کنویں میں محفوظ کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ کنویں سے نکلے تو وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ لیکن جب حضرت زلیخا علیہ السلام نے ان کو صحیح طریقے سے گناہ کے لیے دعوت دی تو حضرت زلیخا علیہ السلام کے دعوت دینے پر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جس دروازے کی طرف جا رہے ہیں وہ بند ہے اور وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں جس رستے میں جا رہا ہوں اس رستے میں اللہ پاک نے میری حفاظت کرنی ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا، وہ جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے خود بخود کھل جاتا تھا۔ 7 کے 7 دروازے کھل گئے اور زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہ کیا، اس میں سب کام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جن کی امیدیں ہوتی ہیں رب سے وہ اس دنیا میں مار نہیں کھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ گناہ کر بھی سکتے تھے، لیکن رب نے ان کی زندگی سے ہمیں سکھانا چاہا کہ اگر میں اپنے یوسف علیہ السلام کو اس دلدل سے نکال سکتا ہوں تو میں آپ کو نہیں نکال سکتا۔ کیا آپ کو پیدا کرنے والا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کرنے والا خدا میں ہی نہیں ہوں؟ اور اسی بات پر ایک آیت آتی ہے، لا تقنطوا الا رحمت اللہ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو اس بات سے یہ زندگی کا سبق سیکھ لیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہی کے تخت تک بٹھا سکتا ہے تو وہ اللہ پاک آپ کو مجھے اس دنیا میں کیا آسانیاں نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کو اور مجھے کاروباری ذہن نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کو اور مجھے کامیابی زندگی نہیں دے سکتا؟ بس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی رونقوں سے، دنیا سے ہار جاؤ تو پلٹ آؤ، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور میں ہوں جو تمہیں سیدھا رستہ دکھا سکتا ہوں، کیونکہ میں ہوں جو تمہیں صراط مستقیم پر چلا سکتا ہوں، کیونکہ میں ہی اللہ ہوں جو ہر مشکل سے نکالنے کا حل رکھتا ہوں، کیونکہ میرے ہی ہاتھ میں کن اور فیکون کی ڈور ہے۔ بے شک ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو
کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان چھوٹی موٹی نوکریوں سے نکال کر کاروباری زندگی میں بٹھا سکتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے والا بنا سکتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کی طرح ایسی زندگی رب دے سکتا ہے جس میں ہم لوگوں کی مدد کریں، ان کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے سے سبق سیکھنے کے لیے میرا چینل یوٹیوب زبیر رینڈمز جوائن کر لیں، اور اس کے ساتھ مجھ کو اجازت دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔